سپریم کورٹ آپ سپریم نہیں۔ ہم نے یہ جملہ آخر کیوں کہا یا ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج یعنی چیف جسٹس آف انڈیا BR گوئی، جو کہ موریشیس میں 4 اکتوبر 2025 کو سر مورس رالٹ میموریل لیکچر کے لیے گئے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا لیگل سسٹم اور رول آف لا پر چلتا ہے، نہ کہ بلڈوزر کے قانون پر۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار خود جج، جوری یا جلاد نہیں بن سکتی۔ بلڈوزر ایکشن دستور کی دفعہ 21 مطلب رائٹ ٹو پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لبرٹی کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی سرکار کا خود جج یا جوری بن کر فیصلہ کر دینا اور جلاد بن کر خود ہی اس پر عمل بھی کر لینا دستور کے خلاف ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 13 نومبر 2024 کو سپریم کورٹ نے بلڈوزر جسٹس پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ کہا تھا کہ اگر کسی شخص کے گھر کو توڑنا ہے تو قانونی عمل پورا ہونا چاہیے، جس میں نوٹس دینا اور ایکشن و سزا سے پہلے ڈیفینڈ کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے کچھ گائیڈ لائنز بھی جاری کی تھی۔ باوجود اس عدالتی فیصلے کے کئی اسٹیٹس میں بلڈوزر ایکشن جاری ہے۔ جیسے اسی سال مہاراشٹر کے ناگپور میں ایک مسلمان کے گھر کے کچھ حصے کو توڑ دیا گیا، جس میں ضروری نوٹس بھی نہیں سرو کی گئی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ پہلے ناگپور میں کلمہ لکھے جھنڈے کو جلایا جاتا ہے، مسلمان ناراض ہوتے ہیں اور دھرنا دیا جاتا ہے۔ دھرنے میں کچھ ہنسا ہوئی اور ایک کو اس کا ماسٹر مائنڈ بتاتے ہوئے اس کے گھر پر بلڈوزر چلایا۔ مہاراشٹر کے ہی مالوان ضلع سندھدرگ کے ایک مسلمان صاحب کا مکان اور دکان رات کے وقت بلڈوزر سے تباہ کر دیے گئے۔ قانونی طریقہ کار نہیں اپنایا گیا، جبکہ اس آدمی نے بتایا کہ یہ سب تب ہوا جب اس کے بیٹے پر میچ کے دوران پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کا الزام لگا تھا۔ مقدمہ درج ہوا اور راتوں رات ان کے گھر پر بلڈوزر چل گیا۔ اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں بلڈوزر کے واقعات جن میں عدالت کی اجازت یا قانونی نوٹس کے بغیر بلڈوزر ایکشن چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں ہم نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر کے عنوان سے دیکھا۔ عید میلاد النبی کے موقع سے کانپور میں مسلمانوں نے بینر لگایا تھا، اس پر ان کے خلاف شکایت ہو گئی اور پھر گرفتاری۔ حالانکہ اس ملک میں سالوں سے سڑکوں پر گنیش کے پنڈال، کاوڑ یاترا، رام کے بینرز، درگا پوجا کے پنڈال، بیساکھی کا جشن، محرم و عید میلاد النبی کے جلوس سب دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ماحول بدلتا نظر آ رہا ہے۔ کانپور کے بعد جب مسلمانوں نے ناراض ہو کر ملک کے دوسرے حصوں میں پیسفل احتجاج کیے تو ان پر کریک ڈاؤن ہوا اور پھر بات آ کر بریلی پہنچتی نظر آتی ہے۔ بریلی میں بھی کریک ڈاؤن کے بعد مولانا توقیر رضا اور ان کے ساتھیوں کی پراپرٹیز پر ہم نے بلڈوزر چلتے دیکھے۔ ان سارے بلڈوزر ایکشن کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ واقعی میں ہمارے ملک میں سپریم ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تو مانا نہیں جا رہا، اور جسٹس BR گوئی کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی وہ ایک سٹیج پر اسپیچ میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات کوئی سوشل ایکٹیوسٹ نے کہی ہوتی تو چلو مان لیتے کہ یہ ہے ہی سوشل ایکٹیوسٹ اور ان کا کام ہی ہے بیان دیتے رہنا، لیکن اگر چیف جسٹس بھی تقریر میں کہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا قانون کا ایسا پالن کرنا چاہیے تو پھر عام آدمی کیا کرے؟ جب جسٹس BR گوئی چیف جسٹس نہیں تھے تب بلڈوزر جسٹس پر انہوں ہی نے یہ فیصلہ سنایا تھا جو 2024 کے نومبر میں آیا۔ آج وہ چیف جسٹس ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے، تو ملک میں جو کچھ چل رہا ہے کیا وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کو خبر نہیں ملتی ہے کہ آج بھی سرکاریں ڈنکے کی چوٹ پر قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ ہم تمہیں سپریم نہیں مانتے؟ جب ناگپور میں بلڈوزر ایکشن ہوا تھا تب بامبے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف عرضی پر وکیل نے کہا تھا کہ عدالتوں کو ایسے موقع پر ان افسروں کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے یہ ایکشن امپلیمنٹ کیا ہے، نافذ کیا ہے۔ جیسے اگر کسی کا گھر یا کوئی اور بلڈنگ توڑی گئی ہو تو اس کی بھرپائی اس افسر کے پرسنل پیسے سے کی جانی چاہیے۔ کمپنسیشن میں بھی اگر سرکار ہی سے پیسے دینے کی بات کی جائے تو وہ بھی تو جنتا ہی کا پیسہ ہے، اور افسران کو اس سے پھر کیا فرق پڑ جائے گا؟ صرف پھٹکار اگر ملتی ہے تو اس کی عادت تو ان لوگوں کو کافی پہلے سے ہو گئی۔
सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं। हमने ऐसा सिर्फ बुलडोजर जस्टिस के मामले को लेकर नहीं कहा, दूसरे मामलों में भी ऐसा बहुत साफ साफ देखने में आया। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को ऑर्डर दिया था कि वो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के हज़ारों मुलाजिमीन को फौरी रेगुलराइज कर दे, लेकिन 9 महीने गुजरने के बाद भी इस पर अमल होता हुआ नहीं दिख रहा। इसके बाद फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट असल में सुप्रीम है? इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मुल्क के दूसरे मकामात पर भी होती हुई नज़र आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट को हुक्म ना मानने पर फटकार लगाना जो है वो हमको देखना पड़ रहा है। ये वाक़यात ये सवाल उठाते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे वाज़ेह अहकामात देता है तो हुकूमतें और अफसरान क्यों बाज़ औक़ात इन पर अमल नहीं करते? अगर सरकारें अपनी मर्ज़ी से एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करती हैं तो क्या अदालत की ताकत ख़त्म हो गई है? क्या क़ानून और इंसाफ के उसूल, दस्तूरी हुकूक़ और शहरी आज़ादी ख़तरे में हैं, या अदालत के फ़ैसलों को सिलेक्टिव मैनर में अपनाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रूल ऑफ द बुलडोज़र जो है वो नहीं, बल्कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हमारा रास्ता होना चाहिए। लेकिन अगर अदालतों के फ़ैसलों को हुकूमतें नज़रअंदाज करें तो अदालतें सिर्फ कागजी कार्रवाई रहती हुई हमको नज़र आती है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बात स्पीच में कहने के बजाय क्या सूमोटो के ज़रिए अदालती हुक्म में नहीं देनी चाहिए थी? डेमोक्रेसी और दस्तूर की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि अदालतों के फ़ैसलों पर वक्त पर अमल हो, हुक्काम जवाबदेह हों और इंसाफ के तमाम मराहिल क़ानून और शफ़ाफ, वरना आम आदमी डेमोक्रेसी में क्या खुद को राजा महसूस कर सकेगा? तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।